بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی کبھی انسان کسی پر ترس کھا کر ایسا فیصلہ کر لیتا ہے جو اس کی پوری زندگی کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ میری پھپھو کی بیٹی رابعہ بچپن ہی سے معذور سمجھی جاتی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں کمزور تھے اور وہ ٹھیک طرح چل پھر نہیں سکتی تھی۔ جب تک میری پھپھو زندہ تھیں وہ اس کا بہت خیال رکھتی تھیں، لیکن ایک دن اچانک پھپھو کا انتقال ہو گیا اور پھر اصل مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ اب رابعہ کو کون رکھے گا۔ رشتہ دار ایک ایک کر کے پیچھے ہٹنے لگے۔ کسی نے کہا ہمارے گھر جگہ نہیں، اور کسی نے کہا ہمارے پاس وقت نہیں۔ مجھے یہ سب دیکھ کر بہت دکھ ہوتا تھا، کیونکہ رابعہ کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بے بسی اور تنہائی نظر آتی تھی۔ آخر کار میری ماں نے اسے ہمارے گھر رکھ لیا، مگر وہ اسے دل سے قبول نہیں کر پا رہی تھیں۔ اکثر غصے میں اسے ڈانٹ دیتیں اور کبھی کبھی مار بھی دیتیں۔ جب بھی میں یہ منظر دیکھتا تو میرا دل تڑپ اٹھتا اور میں سوچتا کہ دنیا میں سب سے زیادہ مشکل زندگی شاید اسی کی ہے، جو مجبور بھی ہو اور بے سہارا بھی۔ ایک دن میں نے سنا کہ اماں اس کا نکاح ایک فقیر سے کرنے والی ہیں تاکہ وہ اس بوجھ سے آزاد ہو جائیں۔ یہ سن کر میرا دل لرز گیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ فقیر شاید صرف فائدہ اٹھانے کے لیے اس سے نکاح کرے گا اور اس کے بعد اس کی زندگی اور بھی اذیت ناک ہو جائے گی۔ میں نے فوراً اماں کو روک دیا اور کہا کہ یہ نکاح نہیں ہوگا۔ اماں نے حیران ہو کر پوچھا پھر کیا ہوگا؟ تو میں نے ہمت کر کے کہا کہ میں خود رابعہ سے نکاح کروں گا۔ یہ سن کر گھر میں جیسے خاموشی چھا گئی، کیونکہ سب کو لگتا تھا کہ میں اپنی زندگی برباد کرنے جا رہا ہوں، مگر میرے دل میں صرف یہی خیال تھا کہ میں اس بے سہارا لڑکی کو کسی ایسے شخص کے حوالے نہیں کر سکتا جو اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھائے۔ آخر کار میں نے رابعہ سے نکاح کر لیا۔ نکاح کے بعد میں نے اپنی پوری کوشش کی کہ اسے کبھی یہ محسوس نہ ہو کہ وہ کسی پر بوجھ ہے۔ میں اس کا بہت خیال رکھتا تھا، اسے کھانا کھلاتا، اس کی دوائیں لاتا اور اس سے نرمی سے بات کرتا۔ وہ زیادہ بولتی نہیں تھی، مگر اس کی خاموش مسکراہٹ میرے دل کو سکون دیتی تھی۔ البتہ ایک بات ہمیشہ مجھے حیران کرتی تھی کہ بعض راتوں میں وہ اچانک مجھے یک ٹک دیکھنے لگتی تھی اور اس کی آنکھوں میں ایسی چمک ہوتی جیسے وہ سب کچھ سمجھ رہی ہو، جیسے وہ حقیقت میں بالکل ٹھیک ہو۔ میں جب بھی اس سے پوچھتا تو وہ فوراً نظریں جھکا لیتی اور خاموش ہو جاتی۔ میں اسے اپنا وہم سمجھ کر خاموش رہ جاتا، مگر دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سا سوال ہمیشہ موجود رہتا۔ پھر ایک دن جب میں کام سے واپس آیا تو گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور گھر میں خاموشی تھی۔ میں نے آواز دی مگر کوئی جواب نہ آیا۔ میں نے پورا گھر دیکھ لیا مگر رابعہ کہیں نظر نہ آئی۔ میرا دل گھبرا گیا اور میں نے اسے ہر جگہ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ محلے میں پوچھا، بازار میں ڈھونڈا، رشتہ داروں کو خبر دی، مگر وہ جیسے زمین میں سما گئی تھی۔ کئی دنوں تک میں اسے ڈھونڈتا رہا مگر کوئی سراغ نہ ملا۔ وقت گزرتا گیا اور زندگی آگے بڑھتی گئی۔ گھر والوں کے اصرار پر چند سال بعد میری دوسری شادی ہو گئی اور میں ایک کمپنی میں نوکری کرنے لگا، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔
ایک دن کمپنی میں چوری ہو گئی اور الزام مجھ پر لگا دیا گیا۔ میں نے بہت کہا کہ میں بے گناہ ہوں، مگر کسی نے یقین نہ کیا اور مجھے گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا۔ جیل کی زندگی میرے لیے بہت سخت تھی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ ایک دن سپاہی نے آ کر کہا کہ اسسٹنٹ کمشنر نے مجھے بلایا ہے۔ میں آہستہ آہستہ اس کے دفتر میں داخل ہوا اور جب میری نظر سامنے بیٹھی شخصیت پر پڑی تو میرے قدم وہیں رک گئے، کیونکہ کرسی پر بیٹھی وہ شخصیت کوئی اور نہیں بلکہ رابعہ تھی۔ وہی رابعہ جسے میں معذور سمجھتا تھا، مگر آج وہ ایک باوقار افسر کی طرح میرے سامنے بیٹھی تھی۔ میں حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے دھیرے سے کہا کہ تم حیران ہو نا کہ میں یہاں کیسے پہنچی اور کہاں چلی گئی تھی۔ پھر اس نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور آہستہ آہستہ ساری حقیقت بتانا شروع کی۔ اس نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ میں پیدائشی معذور نہیں تھی، بلکہ ایک بیماری کی وجہ سے کچھ سال تک ٹھیک سے چل نہیں سکتی تھی، مگر ڈاکٹر کہتے تھے کہ وقت کے ساتھ میں ٹھیک ہو سکتی ہوں۔ مگر جب امی کا انتقال ہوا اور لوگوں کا رویہ دیکھا تو میں اندر سے ٹوٹ گئی تھی۔ پھر جب تم نے سب کے خلاف جا کر مجھ سے نکاح کیا اور مجھے عزت دی تو میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ دنیا میں کوئی ہے جو مجھے بوجھ نہیں سمجھتا۔ اسی وقت میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی زندگی بدلوں گی۔ ایک دن مجھے ایک پرانی جانے والی خاتون ملیں جو ایک فلاحی ادارے میں کام کرتی تھیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ میرا علاج اور تعلیم دونوں کا انتظام کر سکتی ہیں، مگر اس کے لیے مجھے شہر چھوڑنا ہوگا۔ میں تمہیں بتانا چاہتی تھی مگر ڈرتی تھی کہ تم مجھے روک لو گے، کیونکہ تم نے پہلے ہی میرے لیے بہت قربانی دی تھی۔ اسی لیے میں چپ چاپ وہاں چلی گئی۔ وہاں میرا علاج ہوا۔ آہستہ آہستہ میں بالکل ٹھیک ہو گئی اور پھر میں نے پڑھائی شروع کی۔ کئی سال کی محنت کے بعد میں نے مقابلے کا امتحان پاس کیا اور آج اسی محنت کی وجہ سے میں اس عہدے تک پہنچی ہوں۔ یہ سب سن کر میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، کیونکہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس لڑکی کو میں ہمیشہ بے سہارا سمجھتا رہا وہ اتنی مضبوط نکلی۔ پھر رابعہ نے مسکرا کر کہا کہ میں نے تمہیں کبھی نہیں بھلایا اور جب آج تمہیں یہاں دیکھا تو دل چاہا کہ سچ سب کے سامنے آ جائے۔ اس نے فوراً فائل منگوائی اور تحقیق کے بعد ثابت کر دیا کہ چوری میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ چند گھنٹوں کے اندر میری رہائی کے کاغذات تیار ہو گئے۔ جب میں جیل سے باہر نکلا تو ایسے لگا جیسے برسوں بعد آزادی کی ہوا محسوس کر رہا ہوں۔ رابعہ نے کہا کہ تم نے ایک مجبور لڑکی کو عزت دی تھی اور آج اللہ نے مجھے موقع دیا کہ میں تمہارا احسان کچھ حد تک لوٹا سکوں۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ انسان اگر کسی کے ساتھ سچی نیت سے بھلائی کرے تو اللہ کسی نہ کسی دن اس بھلائی کو لوٹا دیتا ہے، اور یوں ہماری زندگیوں کا وہ الجھا ہوا باب آخر کار سکون کے ساتھ بند ہو گیا۔